نبی کا ہے اور زمانہ پہلا بھی ہمارے نبی کا تھا اور قیامت تک رہے گا، بلکہ جنت تک رہے گا، مگر نظر آنے والی زندگی بظاہر، اور ورنہ حقیقت تو یہ ہے جو نظر والے ہیں وہ آج بھی مصطفیٰ کو دیکھ لیتے، مگر بظاہر نظر آنے والی زندگی میں جو ہمارے نبی بظاہر نظر آئے، اس کے بعد قبر انور میں تشریف لے گئے، اس کے 470 سال کے بعد غوث اعظم تشریف لائے۔ اب ایک بات بتاؤ، اگر نبی 470 سال پہلے کسی کی بات کرے تو کمال ہے کہ نہیں ہے؟ آج آپ نے وہ بیان سنے ہوں گے آج تک غوث اعظم کے جو مولاناؤں نے سنائے ہیں، آج میں وہ بیان سناؤں گا جو رسول اعظم نے سنایا ہے۔ ہاں انشاءاللہ دعویٰ ہے آپ سے، وعدہ ہے، جو رسول اعظم نے سنایا۔ کیا شان ہے غوث اعظم کی، ابھی آئے نہیں ہے، 470 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائیں گے، اور میرے نبی اپنے صحابہ کی بزم میں غوث اعظم کا ذکر بیان کر رہے ہیں۔ کیا شان ہے اللہ کی قسم، اللہ اللہ نبی بیان کرے، کمال ہے کہ نہیں ہے؟ لگ رہا ہے؟ ذرا بول دے محبت سے مچل کے سبحان اللہ، اور اللہ اللہ۔ اسی طرح صحابہ اکرام کی بزم لگی ہوئی ہے۔ ارے بزمیں زمانے میں بہت لگتی ہیں، کبھی کوئی راستے میں ہوتی ہے، کوئی مکان میں ہوتی ہے، کوئی مسجد میں بزم ہوتی ہے، کوئی مدرسے میں بزم ہوتی ہے، کوئی کسی میدان میں ہوتی ہے، مگر قربان جائیں اس بزم پر جو مسجد نبوی شریف میں ہوتی ہے۔ بیٹھنے والے صحابہ اکرام ہیں عالم تصور میں۔ اگر آج آپ یہاں سے جھانک کے دیکھیں گے 1400 سال پہلے جو بزم سجی ہے مسجد نبوی شریف میں، تو اس بزم میں کہیں سے صدیق اکبر کا چہرہ نظر آ رہا ہے، کہیں عثمان غنی نظر آ رہے ہیں، کہیں مولا علی نظر آ رہے ہیں، کہیں حضرت بلال نظر آ رہے ہیں۔ میرا ایمان کہتا ہے اس محفل پر حوران جنت بھی رشک کرتی ہوں گی، جس کا سننے والا علی ہوگا اور سنانے والا نبی ہوگا۔ ماشاءاللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بزم ختم نہیں ہو رہی، اب شروع ہو رہی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی میٹی گلی میں محفل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یوں کہ یہ بریلی شریف میں محفل سج رہی ہے۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے میرے دوستو۔ تو اب صحابہ اکرام کا مجمع ہے اور خطیب کائنات کا سب سے ٹاپ ہے، مقدس سجی ہوئی ہے۔ اب آپ چلے عالم تصور میں میرے ساتھ مسجد نبوی شریف میں، جہاں پر صحابہ اکرام کی نالینیں ہیں۔ چلو وہاں تک پہنچ کر عالم تصور میں نبی کی گفتگو سنتے ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو سنو، میری امت میں ایک ایسا میرا بیٹا آئے گا، بیٹا آئے گا، سبحان اللہ۔ نبی نے بیٹا کہا ہے، اور جب نبی نے کہا ہے تو ہے، نبی کوئی جھوٹ تھوڑی کہتے ہیں، نبی جو کہہ دیتے وہ ہو جاتا ہے۔ نبی نے کہا میرا بیٹا آئے گا، کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں کہ سنو میرے صحابہ، میرے بھائیوں آپ بھی سنو ایک ایک لفظ، کہ میرے صحابہ سنو، جب دنیا بنی بھی نہیں تھی، آسمان کا شامیانہ لگا نہیں ہے، زمین کا فرش بچھا نہیں ہے، یہ ستارے و سیاروں کے قمقمے لگے نہیں ہیں، چاند و سورج کے چراغ جلے نہیں ہیں، میرے نبی اس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں بنا ہے۔ نبی فرماتے اس وقت اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ساری روحوں کو اکٹھا کر کے میری بارگاہ میں لاؤ، سبحان اللہ، ساری روحوں کو لاؤ۔ اب ساری روحیں لائی گئی، اللہ نے فرمایا 3 صفحے لگاؤ، جلدی جلدی بول رہا ہوں، 3 صفحے لگاؤ، آگے والی صف میں نبیوں کی روحوں کو کھڑا کرو، پیچھے والی میں اولیاء کو کھڑا کرو، سب سے پیچھے سب کو کھڑا کرو۔ ایمان والے بے ایمان جو بھی ہیں سب کو ایک صف میں کھڑا کر دو، 3 صفحے لگاؤ۔ کتنی لگی صفحے؟ 3۔ انشاءاللہ آگے چلیں گے نا، قسم خدا کی مزہ آ جائے گا۔ کیا نبی ہے ہمارا، کیا ولی ہے ہمارا ولی۔ نبی نے فرمایا 3 صفحے لگا دی، اللہ کے حکم سے فرشتوں نے آگے والی صفوں میں نبیوں کو کھڑا کرا، پیچھے والی میں ولیوں کو، اس کے پیچھے والی میں سب کو کھڑا کر دیا۔ مگر اب تصور میں آپ دیکھیں 3 صفیں لگی ہوئی ہیں، اللہ کا حکم ہے، فرشتوں نے لگا دیا ہے، 3 صفوں میں انسانیت کھڑی ہے، جس میں نبی بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور تمام انسان بھی ہیں۔ اب آگے والی صف نبیوں کی ہے، پیچھے والی صف ولیوں کی ہے، اس کے پیچھے والی تمام انسانوں کی ہے، لیکن اب صفے دوم میں سے دوسری صف میں سے ایک روح نکلتی ہے اور نکل کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، نبیوں کی صف میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب ولیوں کی روح، ولی کی روح کسی کی نکل کے
نبیوں کی صف میں داخل ہو جاتی ہے. فرشتے جلدی سے آتے ہیں, پکڑتے ہیں, نہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں یہاں نہیں آنا ہے, تمہارا مقام دوسری صف میں ہے, چلو پیچھے چلو. اس روح کو پکڑتے ہیں, دوسری صف میں لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں, بس یہی رہنا, آگے مت جانا, آگے مقام, آگے والی صف نبیوں کی ہے, تمہاری صف یہی ہے. اب اس بلی کی روح کو کھڑا کیا, جیسے ہی فرشتے آگے بڑھے, یہ روح پھر نکلتی ہے, پھر آگے بڑھتی ہے, پھر انبیاء کی صفوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے, پھر فرشتے آتے ہیں, پکڑتے ہیں, پیچھے لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں. نہ تمہیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں بتایا نہیں تھا تمہاری صف یہ ہے, ولیوں کی صف یہ ہے, ارے قطب و ابدال کی صف یہ ہے, تمہیں آگے جانے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ آگے والی صف نبیوں کی ہے, تمہیں آگے نہیں جانا ہے. فرشتے سمجھا کے بجھا کے پھر پیچھے جاتے ہیں, کھڑا کر کے, یہ روح پھر نکلتی ہے, پھر آگے بڑھتی ہے, پھر صف اول میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے. اتنے میں فرشتے پریشان ہو گئے, پکڑتے ہیں, لے جا کے پیچھے کھڑا کرتے ہیں, جیسے ہی ہٹتے ہیں یہ روح پھر آگے چلی جاتی ہے, پھر آتے ہیں, پھر پیچھے لے جاتے ہیں. بار کئی بار ایسا ہی معاملہ ہوا. فرشتے آخرکار پر یعنی اب عاجز آ گئے, اس روح کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں. اتنے میں فرشتوں نے کہا اس کو کیسے سنبھالا جائے, اس کو کیسے وہاں کھڑا کیا جائے, بات ہمارے بس سے باہر ہو رہی ہے. تو کسی فرشتے نے کہا جب بات بس سے باہر ہو جاتی ہے نا, تو پھر آمنہ کے لال کی بارگاہ میں جانا چاہیے. اور زور سے بولو مچل کے محبت سے سبحان اللہ. جب ہمارے بس سے باہر ہو رہی ہے تو چلو نبی کے پاس چلتے ہیں. اب پتا چلا کہ نبیوں کا بھی فرشتوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جب بات کہیں سے نہ بنے تو نبی کے در پہ چلے جانا چاہیے. اور یہی صحابہ کا عقیدہ ہے کہ جب کہیں سے نہ ملے تو نبی سے لے لینا چاہیے. آج یہی عقیدہ ہمارا ہے. بریلی کے تاجدار نے ہمیں بتایا ہے کہ جو بھی مانگنا ہے نبی کے صدقے میں مانگو, اس لیے کہ ہمارے نبی کائنات کے مالک و مختار ہیں, وہ جس کو جو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب فرشتے آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں سبحان اللہ. بات ٹائم ہوتا تو میں بہت لمبی چوڑی گفتگو کرتا, مگر جلدی سے آگے بڑھیے. فرشتے آ کے عرض کرتے ہیں حضور آپ اس روح کو دیکھیں, بڑی دیر سے ہم سنبھال رہے لیکن سنبھال نہیں پا رہے ہیں. اسے آگے کھڑا کرتے ہیں, پیچھے کھڑا کرتے ہیں, پھر آگے آ جاتی ہے, جبکہ یہ ایک ولی کی روح ہے, اسے تو پیچھے والی سب میں ہونا چاہیے. یا رسول اللہ کئی بار ہو گیا, کھڑا پیچھے کرتے آگے بڑھ جاتی ہے, پھر پیچھے کھڑا کرتے پھر آگے بڑھ جاتی ہے, پھر پیچھے کھڑا کرتے پھر آگے بڑھ جاتی ہے. کئی بار یہی مسئلہ ہو گیا. سبحان اللہ. بولے بچن کے اب ایک بات یہاں روک کے اور سمجھ لیں, قیامت کا میدان ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اور سب انسان حیران و پریشان ہوں گے. اس وقت اللہ رب العزت اپنے عرش اعظم پر ایک کرسی بچھائے گا, ڈلوائے گا, جس پر ہمارے نبی تشریف فرما ہوں گے. اور زور سے بولے بچن کے محبت. عرش اعظم پر کرسی سبحان اللہ کیسی ہوگی اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے. اور اس کو کہتے ہیں مقام محمود. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مقام محمود. اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جگہ وہ ہے کہ جہاں پر جو بھی کھڑا ہوگا, اور جو بھی کا مطلب ہے ہمارے نبی سبحان اللہ, اور کوئی نہیں, ہمارے نبی کھڑے ہوں گے. مگر نبی نے فرمایا کہ وہاں جو بھی کھڑا ہوگا وہ جگہ ایسی ہے کہ پورا میدان محشر اس کی تعریف کر رہا ہوگا. اللہ اللہ کیا مقام ہے, کیا شان ہے, کس جگہ جگہ ملی ہے عرش اعظم پر اللہ کے قرب میں سبحان اللہ. مگر نبی فرماتے پریشان نہ ہو میرے امتیوں, وہ جگہ اللہ نے تمہارے نبی کو عطا فرما دی, وہاں تمہارے نبی جلوہ افروز ہوں گے سبحان اللہ. کوئی نہیں کھڑا ہوگا, موسیٰ کلیم اللہ بھی نہیں, عیسیٰ روح اللہ بھی نہیں, ابراہیم خلیل اللہ بھی نہیں, آدم صفی اللہ بھی نہیں. کھڑے ہوں گے تو محمد رسول اللہ سبحان اللہ. صرف ہمارے نبی اس مقام پہ پہنچیں گے. اور حال تو یہ یار کھڑے ہونے کی بات تو چھوڑو, جب نبی ہمارے کھڑے ہوں گے نا تو آدم بھی کہہ رہے ہوں گے واہ واہ کیا مرتبہ ہے محمد کا, واہ واہ کیا شان ہے مصطفیٰ کی. روح یعنی عیسیٰ روح اللہ بھی کہہ رہے ہوں گے کیا شان ہے آمنہ کے لال کی. موسیٰ کلیم اللہ بھی کہہ رہے ہوں گے کیا شان ہے عبداللہ کے لخت جگر کی. سب نبی کی تعریف کر رہے ہوں گے. تب نبی نے فرمایا اسی لیے اس کو مقام محمود کہتے ہیں کہ جو بھی وہاں جائے گا سب اس کی تعریف کر رہے ہوں گے, کوئی کھڑا نہیں ہوگا. یہ جملہ یاد رکھے, کوئی نہیں ہمارے نبی کے علاوہ اور جگہ. مگر آئے ہے سبحان اللہ غوث اعظم سے محبت کرنے والوں, بولو 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 ذرا. میں ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سے کنیکٹ ہو جاؤں پورا. اللہ اللہ. اب کہتے ہیں ہمارے نبی وہی چلیے پیچھے عالم ارواح میں 3 صفیں لگی ہوئی ہیں. مقام محمود سمجھ میں آ گیا,
کوئی وہاں کھڑا نہیں ہوگا صرف ہمارے نبی کے علاوہ. آدم بھی کھڑے نہیں ہو سکتے, موسیٰ کلیم اللہ بھی نہیں, عیسیٰ روح اللہ بھی نہیں, ابراہیم خلیل اللہ بھی نہیں, کوئی نہیں. یہ خود نبی نے فرمایا. مگر آج صحابہ کی محفل میں ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ جب وہ روح نکل کر صفحے دوم میں سے صفحے اول میں جانے کی کوشش کر رہی تھی, میں نے جا کے کہا, جملہ سنبھالے میرے بھائی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جا کے کہا کہ عبد القادر جیلانی آج وہی رک جا صفحے دوم میں, کل قیامت کے میدان میں یعنی مقام محمود پر میرے ساتھ کھڑے ہو جانا. اللہ اللہ اللہ. سمجھ گئے وہ روح کون سی تھی؟